الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. پچھلے 2-3 جمعوں سے سابقین الاولین کا تذکرہ چل رہا ہے، جن لوگوں نے اسلام کو آپ علیہ السلام کی نبوت مل جانے کے فوراً بعد بغیر کسی رکاوٹ اور ہچکچاہٹ کے قبول کیا، اپنی مرضی سے اسلام کی طرف سبقت کی اور پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان میں سے کچھ کا تذکرہ میں چیدہ کر چکا ہوں. انہی السابقون الاولون میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے صہیب. یہ اصل میں ایران کی جو حکومت تھی، کسریٰ جہاں کا بڑا بادشاہ ہوتا تھا، کسریٰ کے ایک گورنر ہیں، ان کا بیٹا ہے صہیب. کسریٰ کے اس گورنر کے علاقے پہ روم کی جو پاور تھی دوسری طرف مقابلے پہ، کسریٰ کے مقابلے پہ قیصر تھا. 2 بڑی مین پاوریں تھیں، ایک طرف روم ہے، اس کا بادشاہ قیصر کہلاتا ہے، اور ایک طرف ایران اور فارس ہے جس کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا ہے. یہ آپس میں ٹکراتے تھے، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، سپر پاور کون ہے، اوپر کون ہے، نیچے کون ہے، اس میں یہ لڑتے تھے. تو ایرانی گورنر کے علاقے پہ رومیوں نے حملہ کیا اور بہت ساروں کو وہاں ہلاک کیا، اور یہ گورنر کے جو بیٹے ہیں صہیب، یہ وہاں قید ہو گئے اور رومی اٹھا کے ان کو روم میں لے گئے. تو یہ جب وہاں قید ہو کے گئے ہیں تو بہت چھوٹے تھے. پھر روم میں انہوں نے غلامی کی زندگی کاٹی، اسی غلامی میں بڑے ہوئے، اسی میں جوان ہوئے، اسی میں پرورش پائی. پھر رومیوں میں سے کوئی ایک قافلہ مکے تجارت کے لیے آیا، تو وہ اس غلام کو صہیب کو لے آئے کہ ہم ان کو وہاں مکے میں بیچ دیں گے. جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے راہیں اللہ خود ہی سیدھی کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا آدمی جو اپنی حیثیت میں کوئی بڑا چودھری نہیں ہے، بڑا کسی بڑی منصب اور سیٹ پہ نہیں ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی گاڑی کو جھولا دے گا اور اس میں جھولا لے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ سرکل چلاتے ہیں اور اس کو جا کے وزیر اعظم کا ڈرائیور بنا دیتے ہیں.
اب وہ بیٹھتا وزیر اعظم کی گاڑی میں، جو سلوٹ وزیر اعظم کو پڑے گا وہ ڈرائیور کو بھی پڑے گا، جو پروٹوکول وزیر اعظم کو مل رہا ہے ساتھ ڈرائیور کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ اللہ مقدر کر چکے ہیں اس کے لیے راہ جو بھی اختیار کی جائے اس کو ملے گا ضرور۔ ورنہ ہم میں سے کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ پی ایم ہاؤس میں جا کے رہے گا یا وہاں قیام کرے گا، اس کی رہائش وہاں ہوگی، اس کو وہ پروٹوکول ملے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے جب مقدر ہو جاتی ہیں پھر اس کے لیے راہیں خود ہی سیدھی۔ آپ سوچ سکتے ہو اماں حلیمہ کہاں ہیں اور حضور کی مکے میں پیدائش ہو رہی ہے، لیکن یہ مقدر اور نصیب اماں حلیمہ کے لیے لکھا ہوا تھا، تو اس کے لیے خود ہی راہیں سیدھی کر کے آپ علیہ السلام تک اماں حلیمہ کو اللہ نے پہنچا دیا، اور اماں حلیمہ کی گود میں آپ کو پہنچا دیا، اور جو ایک شرف اور سعادت ان کے لیے اللہ نے مقدر کر دی تھی وہ ان کو پہنچا دیا۔ تو اس صہیب کے لیے اللہ نے ایمان لکھا تھا، کہاں بیچارے نے دھکے کھائے، کیا کچھ کیا، غلامی کی زندگی کاٹی، وہ رومی ان کو مکے لے آئے اور مکے میں لا کے بیچ دیا۔ تو جب یہ مکے میں لا کے بیچے گئے تو ایک سردار ہے مکے کا، اس کا نام ہے عبداللہ بن جدعان، بڑا سردار تھا، قریشی تھا، اس کے مکے میں بہت غلام تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور دعوت کو کھل کے دینا شروع کیا تو اس نے اپنے منشی سے کہا میرے جتنے غلام ہیں ان کو مکے سے باہر لے جاؤ، تاکہ وہ محمد کی بات سن کے اس کی بات قبول نہ کر جائیں۔ تو منشی نے جب غلام اکٹھے کیے تو 1000 غلام تھے، اور اس وقت غلام ہونا ایک بڑا سٹینڈرڈ تھا کہ اس بندے کے 10 غلام ہیں، اس کے 15 غلام ہیں، اس کے 20 غلام، جیسے وہ کہ اس کی یہ گاڑی ہے، اس کے پاس وہ گاڑی ہے، اس کا یہ کوٹھی، اس کی یہ پراپرٹی۔ تو غلام بیسیکلی اس زمانے میں ایک پراپرٹی تھی۔ تو جب اس کی پراپرٹی منشی نے گنی ہے تو وہ 1000 غلام تھا جو اس نے مکے سے باہر کیا، سوائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے، یہ بھی عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے، ان کو مکے میں اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقی سب کو نکال دیا۔ وہ اللہ نے بلال حبشی کے مقدر میں لکھا تھا، ان کی ملاقات ہوگی، وہ ایک قصہ ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہو تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا پورا ایک وہ ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تو عبداللہ بن جدعان نے یہ صہیب کو خرید لیا، اب یہ صہیب عبداللہ بن جدعان کے کھاتے میں آ گئے۔ تو ان کو یہاں آواز پڑی کانوں میں کہ ایسے ایسے کوئی محمد نامی شخص ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے رسالت دے دی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، آسمان کا میرا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی بات سننی چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب عربی میں اس کو کہتے ہیں الانسان حریص فیما منع، جب کسی چیز سے انسانوں کو روکا جاتا ہے تو خود بخود اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اب اس کو ضرور دیکھیں، چیک کریں کیا ہے، کیوں روک رہے ہیں۔ آپ بچے کو کہو کہ گیٹ سے باہر نہیں جانا تو بچے کو کوئی پتہ نہیں اندر کیا اور باہر کیا، لیکن اس میں یہ خود بخود پیدا ہو جائے گا ہوں میں ضرور باہر جانا ہے نا۔ جب کسی پہ پابندی لگاؤ تو وہ اس کا اینٹی خود بخود نکالتے ہیں کہ اب اس کے الٹ کیسے ہوگا۔ تو وہ مکے میں یہ بات چل پڑی کہ اس بندے سے نہیں ملنا، اس سے ملو گے تو یہ جادو کر دیتا ہے، اس سے ملو گے تو یہ ایسی بات کہتا ہے اور یہ کرتا ہے، اور انسان کا دل ہاتھ میں کنٹرول میں نہیں رہتا، لہٰذا اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو۔ اب یہ سب منع کر رہے ہیں، تو ان میں یہ آئی کہ میں ایک دفعہ ملوں تو صحیح، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چیک تو کیا جائے۔ تو یہ گھر سے نکلے کہ میں جاتا ہوں اور جا کے محمد سے ملاقات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راستے میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی، ان کی ملاقات ہوئی، وہ بھی گھر سے حضور سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایسے مجھے پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، میں ان کا ایک دفعہ دیدار اور ملاقات چاہتا ہوں، میں ان کو ملنے جا رہا ہوں۔
تو عمار نے کہا میں بھی انہی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور جتنا قرآن کا حصہ نازل ہوا تھا وہ پڑھ کے سنایا تو ایک دم ان پہ وہ اثر کر گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، مسلمان ہو۔ یہ سارا دن انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارا۔ شام کو جب یہ واپس ہوئے تو عمار کے والد نے یاسر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آج سارا دن کہاں رہے ہو؟ تو ان کی اپنے باپ سے اچھی گپ شپ تھی، تو انہوں نے بجائے کو کہانی ڈالنے کے سیدھی بات بتا دی کہ میں ایسے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے گیا تھا، میں اور صہیب ہم دونوں ان کے پاس تھے۔ تو ان کے والد نے کہا اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے بھی بات تو سنی ہے لیکن میں ملا نہیں جا کے۔ تو انہوں نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں، اور جو قرآن سیکھ کے آئے تھے یا جو قرآن سن کے آئے تھے وہ جتنا جتنا یاد تھا وہ اپنے والد کو سنایا، تو والد پہ بھی بڑا اثر ہوا۔ تو والد نے کہا مجھے بھی مسلمان کر دیں، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ والد ہوا تو والدہ نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، وہ بھی مسلمان۔ تو یہ بالکل سابقین الاولین میں یہ لوگ، یوں ایک ایک دو دو کر کے لوگ کٹھے ہوتے رہے، جمع ہوتے رہے۔ اب سب کو احاطے سے بیان کرنا مشکل ہے۔ یوں ایک کو دعوت دی، وہ کلمہ پڑھ گیا، دوسرے کو ملے اس سے دعوت ہوئی، وہ کلمہ پڑھ گیا، تیسرے کو ملے ملاقات ہوئی، دعوت دی، وہ کلمہ پڑھ گیا۔ یوں یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا، ایک ایک دو دو چار چار پانچ پانچ، بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ قبول کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام ان کو نماز کی تعلیم دیتے تھے، چونکہ شروع میں کوئی اور احکام تو تھے نہیں، عبادت تھی اللہ کی اور نماز تھی اور مختصر نماز تھی، تو اب ان کو وہ تعلیم دیتے تھے۔ تو اب جو مسلمان ہوتے جا رہے تھے وہ مکے کے ماحول کی وجہ سے اپنی نمازوں کو کھلے عام نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اپنی نمازوں کے پڑھنے کے لیے ادھر ادھر چھپتے تھے، کسی گھاٹی میں چلے گئے، کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے، کسی پتھر کے پیچھے چھپ گئے، کسی جگہ باہر ویرانے میں نکل گئے کہ لوگوں کی نظروں سے ہم اوجھل رہیں اور ہم اپنی عبادت کر سکیں۔ اور یہ 5 وقت کی نماز کی ترتیب تو تھی نہیں، بعض روایات میں فجر اور عصر تھی اور بعض روایات میں فجر عصر بھی کوئی نہیں تھی، بس ویسے نفلی عبادت کرتے تھے۔ تو یوں یہ 2 4 لوگ، ایک ایک 2 جس کا جہاں بس چلتا تھا وہ وہاں جا کے نماز پڑھتا۔ تو ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے چھپ کے۔ تو مکے والے کچھ مشرکین اور قریش کے لوگ سردار وہ وہاں سے گزرے، ان کی اچانک نظر پڑی کہ یہ نیا کام ہو رہا ہے۔ یہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم محمد پہ ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس کے رب کو ایک مانتے ہیں، بتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، جس کے ہاتھ میں جو تھا، انہوں نے پٹائی شروع کر دی، ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، بد زبانی شروع کر دی اور مار کٹائی شروع کر دی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف ایک مشرک جو ہے وہ آگے بڑھا، اس نے کوئی گالی نکالی یا کوئی بدتمیزی کی اور ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو پتھر مارا، بعض روایات میں ڈنڈا مارا یا پتھر مارا، کسی طور پہ بھی بہرحال وہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پہ کسی کافر کا بہا ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابتدا کرنے والے۔ اب یہ ماحول اور گرم ہو گیا۔ وہ ہمارا ایک منسٹر ہے، میں اس کی سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جب تک تحریک میں خون شامل نہ ہو تب تک وہ تحریک گرم نہیں ہوتی۔ تو اب خون شامل ہو گیا تو اب ماحول گرم ہو گیا۔ اب مکے والوں نے بالکل سیدھا دشمنی شروع کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے تلاش کیا کہ اب مجھے ایسی جگہ مل جائے، کوئی ایسا ٹھکانہ مل جائے جہاں میں پرسکون ہو کے رہوں اور اپنا کام کرتا رہوں۔
تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، دوسرے سے کیا، تیسرے سے کیا، تو حضرت ابوبکر کی دعوت پہ مسلمان ہونے والے ایک صحابی ہیں ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ، بنو مخزوم میں سے ہیں، قریش کی ایک شاخ ہے بنو مخزوم، وہ اس کے سردار ہیں۔ ان کا نا بڑا روب داب بھی تھا اور ان کی بڑی حیا بھی کرتے تھے لوگ، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت میں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ ارقم کے گھر کو منتخب کریں، ایک تو اس کا گھر جو قریشی آبادی ہے اس سے نکل کے ہے، ہٹ کے ہے، تو ان لوگوں کی وہاں تک اپروچ اور وہاں پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوگا، دوسرا ارقم کا ایک حیا بھی ہے، وہ بھی رکاوٹ بنے گا، تو یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں۔ تو حضرت ابوبکر کی رائے آپ کو پسند ہے، تو حضرت ارقم سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل میرا گھر میسر ہے، آپ آئیں۔ یہ وہ اسلام کا پہلا مرکز بنا جہاں سے اسلام کی ساری ترتیب کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہاں سے اسلام کی مستقل محنت کا جو ایک ٹھیا بنتا ہے، اور ٹھیے سے آگے کام ہوتے ہیں، یہ پہلا ٹھیا تھا جس سے آگے پھر بات مزید پھیلانی اور اس کو چلانا اور اس کی وہ ساری ترتیب لگانا آسان ہو گیا۔ یہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ ہی کا گھر ہے جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ دار ارقم مشہور ہے نا، یہ ہمارے ہاں ایک اسکول والوں نے نام رکھ لیا تو ان کا نام مشہور ہو گیا۔ اصل میں یہ وہ ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے جس میں اسلام کا پہلا مرکز بنا اور وہاں سے محنت شروع ہوئی اور بات آگے چلی۔ یہ ارقم رضی اللہ عنہ سابقین الاولین میں سے ہیں، تقریباً 7ویں یا میرا خیال ہے 11ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والے آدمی ہیں، 7واں ہے یا 11واں نمبر ہے ان کا آتا ہے ارقم رضی اللہ عنہ کے اسلام کا جو یہ مسلمان ہوا۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر سے لے کے تبوک تک تمام غزوات میں شریک رہے، سابقین الاولین میں سے بھی ہیں اور پھر بدر والوں میں سے بھی ہیں، اور پھر تمام غزوات میں ساتھ شریک رہنے والے ہیں، اور بڑے صحابہ میں ان کی جگہ ہے، جو بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کی بہت ساری روایات ہیں، 2 روایتیں ان کی بڑی مشہور ہیں، اب وہ ارقم کی چل پڑی ہے تو وہ روایتیں بھی آپ کو بتا دیں۔ ارقم رضی اللہ عنہ کی 2 روایتیں مشہور ہیں جو سب سے زیادہ چلی ہیں۔ ایک دفعہ یہ گھر سے تیار ہو کے کچھ زیادہ راہ لے کے کچھ سامان باندھ کے نکلے اور مسجد میں آئے، یہ بات ہے ہجرت کے بعد کی، مدینہ کی بات ہے۔ تو آپ نے پوچھا ارقم کدھر کی تیاری ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بڑے عرصے سے نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے نا بیت المقدس جانا ہے، فلسطین میں، وہ پہلے قبلہ رہ چکا ہے اور وہاں انبیاء کی سرزمین ہے اور انبیاء بہت سارے دفن ہیں، بڑی مقدس جگہ ہے، تو میں نے بڑے عرصے سے نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے مکے کو رخ کر کے نماز پڑھنی، کیونکہ وہ پہلے وہ قبلہ تھا، پھر اللہ نے قبلہ مکے میں موڑ دیا، تو ان کو یہ تھا کہ میں وہاں سے جا کے ایک دفعہ مکے کو رخ کر کے نماز پڑھوں۔ کیا پہلے تو لوگ مکے سے ادھر کو رخ کر کے پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ارقم تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ اس سے بہتر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، یہ حدیث آج بھی مسجد نبوی میں لکھی ہوئی ہے اور بڑے حروف میں لکھی ہوئی ہے۔ جو پرانی ترکی کی عمارت ہے، جتنا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، باقی تو وہ سعودی گورنمنٹ نے ساری نئی تعمیر کر دی، جتنا حصہ ترکی کا باقی ہے اس کے بالکل سامنے اگر آپ کھڑے ہوں تو ایک بہت بڑا یوں سبز رنگ کی ایک تختی سی بنی ہوئی، اس کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ ارقم رضی اللہ عنہ اس لیے بھی زندہ ہیں ابھی تک، مطلب ان کا تذکرہ ابھی بھی موجود ہے۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا، آپ نے فرمایا ارقم میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لینا، مسجد نبوی کی بات ہے، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لینا
خیر من الف صلاۃ فیما سواہ، دنیا کی تمام مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، وہ جو مکے میں ہے، مسجد حرام مکے میں کا، مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھو، 1000 نماز فرض ادا کرو، اور میری مسجد میں 1 نماز پڑھ لو، تو میری مسجد کی 1 نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد نبی میں ابھی بھی لکھی ہے۔ اور مسجد نبی کا اب جتنا احاطہ ہے وہ سب مسجدی حاضہ ہے، جو آپ نے فرمایا نا میری اس مسجد میں جو نماز 1 پڑھ لے، تو اب وہ مسجد نبی کا جتنا احاطہ ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں تو مسجد نبی بہت چھوٹی تھی، پوری مدینہ کی آبادی کی بھی اتنی مقدار اور حجم نہیں تھا جتنی اب مسجد نبی پھیل چکی ہے، لیکن چونکہ اب وہ ساری لنک کرتی ہے تو علماء ابھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اس سارے توسیع کیے ہوئے ایریے میں کہیں پہ بھی نماز پڑھ لو تو وہ حضور کی مسجد میں نماز پڑھنا شمار ہوتا ہے، اور اگر وہاں نماز پڑھ لی جائے تو 1000 نماز کا اجر ملتا ہے، اور مسجد حرام میں اگر 1 نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ ارقم رضی اللہ عنہ اس لیے بھی ابھی یہ روایت کی وجہ سے تازہ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں۔ ایک روایت اور ہے، آپ نے ارقم رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا، یہ ایک دفعہ مسجد میں کہیں داخل ہوئے تو جمعے کے لیے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ یوں گزرتے 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 آگے بیٹھ گئے، تو اس پہ آپ نے فرمایا ارقم الذی یتخطی رقاب الناس یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں، پیچھے سے ایک بندہ آیا اور وہ گزرتا گزرتا کسی کے کندھے کے اوپر سے کسی کو ٹھڈا لگ رہا ہے، کسی کو ایڑی لگ رہی ہے، اور وہ چلتے 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 آگے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اس کے بعد 2 بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان میں آ کے گھستا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ 2 لوگ بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں، امام صاحب بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ پیچھے سے آیا ہے اور وہ آ کے ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ جائے، ادھر بھی لگے گا ادھر بھی لگے گا، وہ بھی خراب ہوں گے، خطبہ بھی سننے سے توجہ ہٹ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ کرتا ہے اس کو اتنا گناہ ملے گا اور اللہ کی طرف سے اتنی سزا ملے گی جیسے جہنم میں اس شخص کو سزا دی گئی جو اپنی آنتوں کو جہنم میں گھسیٹتا پھر رہا ہے۔ کسی گناہ کے سبب جہنم میں اسے سزا ملی کہ وہ آنتوں کو گھسیٹتا پھر رہا ہے، کہ جتنی سزا اس کو مل رہی ہے اتنی سزا اس بندے کو ملے گی جو جمعہ کے دن لوگوں کو یوں تنگ کرتا ہے۔ حالانکہ یہ کتنا کوئی تنگ ہوگا اس سے؟ ایک بات ہے کہ اگر کوئی پیچھے سے پھلانگ کے آ رہا ہے تو اس سے کتنی تنگی ہو جائے گی؟ وہ بہت زیادہ تنگی نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ پاؤں لگ جائے گا، ایڑی لگ جائے گی، یا وہ بیٹھا ہے 2 اکٹھے تھے تو ان کو ذرا درمیان میں آ کے گھسا ہے تو اس سے وہ ادھر ادھر ہوں گے، تو یہ کوئی بہت تکلیف نہیں ہے، تھوڑی بہت تکلیف، لیکن سزا کتنی بڑی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے اعمال میں گھس کے ان کو تنگ کرنے والے کی سزا بہت بڑی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ایسے ماحول کو کہ وہ آرام سے اپنے ایمان کے اعمال کو کر سکیں، اس کو وجود دینا باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے، باعث خیر ہے، لیکن اگر ان کے اس ماحول کو خراب کیا یا تنگ کیا تو یہ بہت بڑی سزا کی بات ہے۔ آپ دیکھو نا، مسجد کو آباد کرنے کے کتنے فضائل ہیں، کیوں؟ کہ ایمان والے آئیں اور یکسو ہو کر اور ساری چیزوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے کٹ کے وہ بالکل خالص ہو کر اپنے رب کی عبادت بہترین ماحول میں کر سکیں، پرسکون ہو کے کر سکیں، اس لیے مسجد کی فضیلت ہے۔
مسجد کی آباد کرنے. آپ نے فرمایا جو مسجد سے ایک بال کو نکال دے صفائی کرتے ہوئے، ایک بال کو مسجد سے نکال دے، صاف کر دے، گویا اس نے اللہ کے گھر سے مرے ہوئے گدھے کو باہر نکال دیا. کتنی بڑی بات ہے. اب نا ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا. اب وہ ایک مسجد کا خادم رکھ دیتے ہیں، بس وہی صفائی کرتا ہے، جتنی بیچارے سے بن پڑتی ہے وہ کر لیتا ہے. اس کو مسجدوں والے جو وظیفہ دیتے ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، وہ بیچارہ کیا کر لے گا. ہونا ویسے یہ چاہیے کہ اگر جوان چار اکٹھے ہوں اور وہ ہر مہینے کی کوئی ایک ترتیب رکھ لیں کہ ہم نے اپنے محلے کی مسجد کی خود صفائی کرنی. مسجد کو صاف کرنے پہ آپ نے فرمایا جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کی صفائی کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. دلوں سے نفاق دھلے گا، دلوں سے بغض دھلے گا، دلوں سے کینہ دھلے گا، دل پاک ہوں گے. پاک گھروں میں پاک جگہوں پہ اللہ آباد ہوتے ہیں. دل پاک ہوں گے تو اللہ آباد ہوں گے. اب دل ویران ہیں، موسیقی چل رہی جوان کے کان میں، فلم چل رہی، ننگے ناچ چل رہے ہیں، حرام کمائیاں ہیں، دل بالکل ویران ہے. اس گھر میں کہاں اللہ آباد ہو. تو آپ نے فرمایا جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اس کے دل کی صفائی کرتے ہیں. تو اگر یہ ترتیب بن جائے، خادم بھی کرتا رہے لیکن چار جوان اکٹھے ہوں اور وہ کوئی ایک دن طے کر لیں، ایک وقت طے کر لیں اور اس میں وہ سارے مل کے اپنے محلے کی مسجد کی صفائی کریں. ہم کراچی میں تھے ایک تشکیل میں، تو وہاں یہ ترتیب ہم نے دیکھی. وہ 10 لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، بالکل یونیورسٹی کالج کے پڑھنے والے، بس ان میں ایک جذبہ ہے کہ ہم نے مسجد کی صفائی کرنی. وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ہر مہینے کی ترتیب بنائی ہوئی ہے. ایک لڑکا اپنے گھر سے کھانا لاتا ہے، ایک اپنے گھر سے چائے لاتا ہے، اور ایک صرف کا بندوبست کرتا ہے، ایک جھاڑو کپڑے کا بندوبست کرتا ہے. اور وہ سارے 10 اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ مسجد کی دیواروں کو، فرش کو، کھڑکیوں کو، دروازوں کو، پنکھوں کو، ساری چیزوں کو صاف ستھرا کر کے رات گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے پیتے ہیں، بڑا اچھا ماحول بنتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ قدرتی ہم تشکیل میں تھے اس مسجد میں، ہم بھی صفائی میں شریک ہوئے. تو انہوں نے بیت الخلاء بھی صاف کیے، وضو خانہ بھی صاف کیا، اور بالکل چمکا کے مسجد بہترین بنا دی. تو مجھے وہ نوجوانوں پہ بڑا رشک آیا کہ دیکھو کتنے ان کا جذبہ ہے کہ انہوں نے خود سے یہ کام کیا. تو اگر محلے کی ترتیب یہ بن جائے کہ 4 لوگ اکٹھے ہو کے کسی دن اپنی مسجد کی خود صفائی کریں، وہ خادم پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سے پیسے لے لو، خادم کو دے دو، وہی کام کرتا رہے، اس سے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی. جب یہ خود چودھری صاحب آ کے جھاڑو پھیریں گے اللہ کے گھر کا تو ان کے دل پہ جھاڑو چلے گا، اور پھر اندر کی صفائی. تو اس لیے ایمان والے کو اعمال کرنے کے لیے ماحول بنا کے دینا باعث اجر ہے، اور اس کے ماحول کو خراب کرنا یا اس میں تنگی کا باعث بننا اس پہ بہت بڑی سزا ہے. کہ آپ نے فرمایا لوگ خطبہ سن رہے ہیں اور ایک عمل کی طرف متوجہ ہیں اور عمل میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ آ کے ان کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بیچ میں گھس رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس سے اللہ اس کو وہ سزا دیں گے جو جہنم میں ایک ایسے شخص کو دے رکھی ہے کہ وہ اپنی آنتوں کو گھسیٹتا پھرتا ہے، جہنم کے اندر آگ میں چل رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ارقم کے گھر کو ٹھکانہ بنایا اور یہاں سے محنت شروع کی، اور پھر جتنے لوگ آتے تھے وہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آتے تھے. یہیں آپ ان کو تعلیم دیتے تھے، نماز سکھاتے تھے، دین بتاتے تھے، دعوت دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے. 3 سال تک یہ ترتیب چلتی رہی. 3 سال تک اسی ترتیب پہ آپ علیہ السلام چلتے رہے. پھر وہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، وہ پھر انشاءاللہ آگے سیرت میں تذکرہ آ جائے گا، جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو پھر آپ دار ارقم سے باہر آئے اور پھر کھل کے اپنا کام کرنا شروع کیا. انشاءاللہ سیرت کو آگے یوں ہی چلائیں گے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت